مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ ٹی وی پر ہماری سیریز ہے راہ عمل، اور آج ہم بات کریں گے جس عنوان پر وہ عملی موضوع ہے، اور وہ عنوان ہے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزاریں۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں سے ہم واقف ہیں، لیکن ان فضائل کا بیان احادیث میں جو آتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان فضائل کو ہم ثواب کی نیت سے سن لیں اور سننے کے بعد سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بھی کہہ لیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمیں عمل کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ راہ عمل کے عنوان سے یہی کوشش انشاءاللہ کی جائے گی آپ کی خدمت میں پیش کہ ہمارے قدم عمل کی طرف بڑھ سکیں۔ آئیے آج یہ جانیں کہ ہم اس ماہ مبارک کو کس طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمیں بخاری شریف کی حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت کا کامل نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تاہم آپ کا بھی یہ خاص معمول بیان ہوا کہ اس ماہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک طرف ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ نوافل میں بہت ساری باتیں ہیں، نفل نمازیں بھی ہیں، خواہ وہ اشراق کی ہو، چاشت کی ہو، مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہو، اور سحری کے اوقات میں تہجد کی نماز ہو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز کا ادا کرنا ہو، مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنے کا معمول ہو، یہ ساری نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اور رمضان تو نیکیوں کا موسم بہار اور رحمتوں کا سیزن ہے، تو ہمیں آگے سے آگے بڑھ کر ان نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن حکیم نازل ہوا اس ماہ مبارک میں، کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول بنانا، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آیا، جامع ترمذی کی روایت میں، ایک ایک حرف کی تلاوت پر اللہ سبحانہ وتعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، اور یہ ثواب رمضان میں اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہر موقع کے لیے، خواہ وہ کھانا شروع کرتے وقت ہو، کھانا کھانے کے بعد ہو، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے قبل، بیت الخلاء کے باہر آنے کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت، سواری پہ سوار ہوتے ہوئے، یہ دعائیں ناظرین کرام صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے بچے اسکول میں یاد کر لیں یا بچپن میں ہم نے مدرسوں میں اس کو یاد کر لیا، نہیں، یہ دعائیں رسول اللہ نے اپنے معمول میں شامل کر کے ہمیں بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا بھی اہتمام کرنا، پھر استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا۔ اس ماہ مبارک میں ہر رات میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کرنا، سلام پیش کرنے کا اہتمام کرنا، ایسے بہت سارے امور ہیں جو ہیں تو نفل کے درجے میں، مگر ان کا اجر ماہ مبارک میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور سیزن میں تو ہم زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، تو کیوں نہ اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے آگے سے آگے بڑھ کر ہم محنت کریں۔ نفل کا ثواب تو فرض کے برابر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ نماز فرض ہے، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ پورا سال۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی طرح پورے سال تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ ہاں، رمضان میں اگر بھرپور محنت ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان کے بعد بھی اس کا تسلسل برقرار رہ سکے گا۔ اس کے لیے ارادے کی بھی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے، تاہم ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔
زکوٰۃ بھی فرض ہے، ضروری نہیں کہ رمضان ہی میں کیلکولیٹ کی جائے، اس کے مسائل علماء سے، اہل علم سے معلوم کیے جا سکتے ہیں، تاہم اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، چنانچہ اس فرض کا بھی ثواب انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 70 فرضوں کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن یاد رہے، نماز زکوٰۃ ہی فرض نہیں، اللہ نے اور بھی فرائض ہم پر عائد کیے ہیں۔ رزق حلال کمانا بھی ایک فرض ہے، جیسے حرام کمانے والے کو گناہ ملے گا، حلال کمانے والے کو ثواب ملے گا۔ جو اپنے زیر کفالت لوگوں کی جائز حاجات کو جائز ضرورت سمجھتے ہوئے جائز ذرائع سے پورا کرتا ہو، اسے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اجر و ثواب ملے گا۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ فریضہ بھی امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عائد فرمایا۔ یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری استعداد اور کیپیسٹی اور دائرہ کار کے اعتبار سے۔ قرآن نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ یہ بھی آپ کا اور میرا فریضہ ہے کہ نیکی کی دعوت دیں اور بدی سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ پھر اس ماہ مبارک میں 2 خاص عبادات اللہ نے دیں، ایک دن کا روزہ اور ایک رات کی تراویح۔ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ان پر علیحدہ سے بھی بات ہوگی۔ روزے کی قدر و قیمت ایک ہی حدیث اگر آپ کے سامنے رکھوں، جو حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ بے شک روزہ اللہ فرماتے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ ہی بندے کو مل جائے گا اس روزے کے نتیجے میں۔ اللہ اس کا یقین ہمیں عطا فرمائے اور خلوص سے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ رات کی تراویح، اس کے متعلق بھی ایک حدیث میں ذکر آیا، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی قرآن کے ساتھ تراویح کا معمول، اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ 2 عبادات تو پورے مہینے ہمیں اختیار کرنی۔ پھر رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے، رمضان شریف کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش بھی ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اللہ ہمیں ان کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ناظرین کرام، جہاں ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، وہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ یہ وہ پہلو جو آج ہماری نگاہوں سے دور ہو گیا۔ نیکی کرنا یقیناً باعث اجر و ثواب ہے، مگر اللہ نے بہت سارے کاموں کو حرام قرار دیا، ان سے بچنا بھی نیکی ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ روزے میں ہم کرتے کیا ہیں؟ کرنے کے مقابلے میں نہ کرنے والے پہلو زیادہ ہیں۔ روزے میں کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے نا۔ تو بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی روزے کا حاصل ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت 183، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کے معنی ہے بچنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بچنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ ارشاد ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ منع کردہ باتوں سے بچتا ہے، اس کا اللہ کی نگاہوں میں وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ یقیناً آپ میں سے کچھ ساتھیوں نے یہ حدیث پہلی مرتبہ سماعت فرمائی ہوگی۔ ایک ہمارا نیکیوں کے فضائل سننے کا رجحان تو ہے، گناہوں کی شدت کیا ہے اس کو سننے کو ہم تیار نہیں۔ حالانکہ کئی گناہ ایسے جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی، مال حرام کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، بدنگاہی، بے شرمی، بے حیائی، مال حرام، ظلم کرنا، حقوق العباد کی کوتاہی، یہ سارے کام بھی چل رہے ہوں تو بڑی بڑی عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان شریف کے گزارنے میں یہ بھی یاد رہے کہ جہاں ہم نیکیوں میں اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا بھی ہمارا فرض ہے، اور یہی روزے کا حاصل ہے۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ ہماری اس ماہ مبارک کی محنتوں کو قبول فرمائے اور بھرپور طور پر اس میں عبادت کرنے اور گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق